रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इम्लाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबह। रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बल आलमीन। सूरह बनी इसराइल का दूसरा और तीसरा रुकू हम मुताला कर रहे हैं। दूसरे रुकू की आयात जो हैं वो पिछली दफ़ा हमारे ज़ेर मुताला आई थी। उन मज़ामीन का ज़रा यादा कर लीजिए कि शुरू में अल्लाह ताला ने तौहीद का इरशाद फरमाया, जिसमें फरमाया गया कि अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि मत बंदगी करो किसी की सिवाय उसकी ज़ात के। तो तौहीद से ये बात शुरू की गई, फिर वालिदैन के हकूक़ के हवाले से इरशाद फरमाया गया और बड़ी बारीकी के साथ वालिदैन की जो ताज़ीम है और उनके साथ अच्छा सलूक करना है उसको खोला गया कि उनको उफ़ तक मत कहो और उनके सामने आजिज़ी के साथ अपने कंधों को झुका कर रखो और उनके लिए दुआएं करते रहो कि या अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने मेरे बचपने में मेरी तरबियत की थी और मुझे पाला था। उसके बाद कुछ दूसरी हिदायत दी गई माल ख़र्च करने के हवाले से, और उसमें अहम तरीन बात हमारे सामने आई तबज़ीर के हवाले से। हम तो ज़्यादातर इसराफ़ के हवाले से जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च करना, और तबज़ीर जो है वो उससे एक अगला दर्जा है। इसराफ़ के मानी क्या थे कि अपनी ज़रूरत के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च करना, जबकि तबज़ीर क्या थी कि बग़ैर ज़रूरत के ख़र्च करना। और उसकी मिसालें भी हमारे सामने आईं कि जो है वो इंसान की ज़रूरत है कि वो खाना खाए, कपड़े पहने, अब उसका थोड़ा सा सालन हो और 2 रोटियां हो तो गुजारा हो जाता है, लेकिन उसकी बजाय अगर दस्तरखान भरे हुए हों तो ये इसराफ़ में आता है कि 2-3 सूट रखना ज़रूरत है कि एक धुलने जाएगा दूसरा पहन लिया जाएगा, लेकिन अलमारियों की अलमारियां भर के इतना जमा कर लेना तो वो इसराफ़ में आ जाएगा। लेकिन तबज़ीर इससे अगली स्टेज है कि ऐसी चीज़ पर ख़र्च करना जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, जिसमें ख़ास तौर पर हमारे शादी ब्याह के जो मामलात हैं उनके ऊपर खामखा के बनाए हुए हमारे फंक्शंस हैं और इस तरह की बेशुमार चीज़ें जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है और उनके ऊपर ख़र्च करते चले जाना, ये तबज़ीर है। और तबज़ीर के लिए इरशाद फरमाया गया कि जो फजूल खर्ची करने वाले हैं, यानी जो मुबज़्ज़िर हैं, वो शैतानों के भाई हैं, और शैतान जो है वो अपने रब का नाफरमान है, नाशुक्रा है। तो ऐसे लोगों के साथ फिर वही सलूक होगा जो शैतानों के साथ होने वाला है। तो हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना है कि क्या हमको ऐसी जगह पे अपना माल भी और अपनी तवानाइयाँ भी खर्च तो नहीं कर रहे कि जहाँ बिल्कुल ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं है और हम उसके ऊपर अपनी तवानाई लगाते चले जाते हैं। उसके बाद जो है फिर एक अहम हिदायत हमारे सामने आई कि अगर आपसे कोई सवाल कर ले, जिनके बारे में इरशाद हुआ कि तरतीब के लिहाज से कि पहले करीबी रिश्तेदार, फिर मसाकीन और मुसाफिर, 3 कैटेगरीज़ को यहाँ इरशाद फरमाया कि ये अगर इनका तो हिस्सा है आपके पास, और अगर किसी ऐसे टाइम पे आपसे ये सवाल कर लें जब आप खुद मुहताज हैं और आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो फिर भी इनके साथ कोई सख्त बात मत कहें, बल्कि इनको नरमी के साथ टाल दें और इनसे कहें कि मैं ख़ुद जो है वो अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार हूँ, जब मेरे ऊपर अल्लाह ताला रहम करेंगे तो मैं ज़रूर तुम्हारे काम भी आऊँगा। और फिर उसके लिए इंतहाई म्याना रवि का हुक्म दिया गया कि ना तो अपने बाजू को बिल्कुल बांध कर रखें गले के साथ कि ख़र्च करना ही छोड़ दें, अपनी जायज़ ज़रूरियात में भी ख़र्च ना करें, अपने अहलियात पर ना ख़र्च करें, और या फिर दूसरा ये है कि आप बिल्कुल हाथ खुला छोड़ दें और जो कुछ है सब ख़र्च कर दें और ख़ुद मलामत ज़दा होकर बैठ जाएँ। तो हमारा जो दीन है वो इंतहाई एतदाल वाला दीन है। तो इसलिए कुरान मजीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर मामले में एतदाल इख्तियार करने का हुक्म दिया। तो म्याना रवि इख्तियार करना, ख़र्च के अंदर एतदाल इख्तियार करना, इसका हुक्म दिया गया।
اور پھر واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ اس کو تنگ کر دیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب مزید جو ہدایات سامنے آ رہی ہیں ان میں ارشاد فرمایا بلا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، افلاس، غربت۔ نحن نرزقہم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، وإیاکم، اور تمہیں بھی۔ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے کہ اگر جو ہے وہ تم آبادی کو کنٹرول اس لیے کر رہے ہو کہ وسائل کم ہو جائیں گے اور ہم بھوکے مریں گے، تو یہ تو انتہائی غیر شرعی بات ہو گئی۔ گویا آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، یا جو بات پیچھے قرآن مجید نے ارشاد فرما دی کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رب العالمین ماننا اور پھر رازق ماننا، یہ ہمارے بنیادی ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایک خاص کانٹیکس میں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت بھی اسی طرح کا کچھ معاملہ تھا کہ عربوں کے ہاں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ محنت مزدوری کرنے والے جو ہیں وہ تو مرد ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، تو جب وہ بیٹے پیدا ہوتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ ایک بیٹا اور آ گیا اور یہ محنت مزدوری کرے گا اور کمائے گا اور ہم جو ہے مزید اپنے اکانومی کو آگے لے کے چلیں گے۔ اور جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس زمانے میں رواج تھا، آج تک ایسا ہی تھا۔ یہ اس جدید زمانے میں آ کے ایک نیا جو ہے وہ فساد کھڑا ہو گیا کہ جو روزگار کی ذمہ داری ہے، جو معاشی ذمہ داری ہے، وہ ہم نے عورتوں کے اوپر بھی اتنی ہی ڈال دی جتنی کہ مردوں کے اوپر ذمہ داری ہے، جبکہ قدیم زمانے سے لے کے مسلسل ہر ایک کو یہ کلیئر تھا کہ جو معیشت کی ذمہ داری ہے، روزی روٹی کی اور معاش کی ذمہ داری مردوں کی ہے۔ اسی لیے عرب اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے کہ جو ہے اس نے تو کمائی والا کچھ ہونا نہیں ہے، تو یہ تو الٹا ہمارے اوپر بوجھ بنے گی، تو اس کو ختم کر دیجیے۔ اور کتنی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عرب والے جو ہیں وہ کیسے شروع میں اپنی زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، اور اس کے پیچھے جو ہے بنیادی چیز یہی ہوتی تھی کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ بنے گی، ہمارے وسائل کھائے گی اور کمائی کچھ نہیں کرے گی۔ یہی معاملہ چلتے چلتے آج جدیدیت کے ساتھ ہمارے سامنے آ گیا کہ ہم نے وہ قتل کرنا تو شروع نہیں کیا، لیکن ہم نے وہ جو مردوں کا بوجھ تھا وہ اٹھا کے عورتوں کے اوپر ڈال دیا کہ یہ خود کمائی کرے گی اور خود نوکریاں کرے گی اور خود سارا کچھ سنبھالے گی اور اپنی معیشت کو خود چلائے گی۔ اس سے زمین کے اندر ایک نیا فساد پیدا ہو گیا۔ اس کی وجہ سے جو فیملی کا پورا سسٹم تھا، پوری زمین کے اندر جتنا بگاڑ اور فساد آج کے زمانے میں اس میں آیا کہ جب ایک عورت خود کمانا شروع کر دے گی تو اس کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ کسی مرد کی ماتحتی میں وہ رہے گی۔ وہ تو جب وہ کہے گی کہ میں خود کماتی ہوں، میں اپنے بچوں کو پال سکتی ہوں، تو وہ کبھی بھی اپنے کسی بھی مرد کی وہ ماتحتی اختیار نہیں کرے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں تو فیملی سسٹم کولیپس کر چکا، مسلمان ملکوں کے اندر موجود ہے اور اس کو بہت تیزی سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاملہ جو آگے چلا ہے کہ تعلیم کے نام سے ہم نے تمام اپنی عورتوں، بیٹیوں، بہنوں کو گھر سے باہر نکالا۔ جب انہوں نے پڑھائی لکھائی کی تو پھر ان کو جابز مل گئیں، جابز ملنے کے بعد شادی کر لیتی ہیں، اور اکثریت کا حال اب یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کہ بہت بڑا پورشن ہے، اگر سٹیٹسٹک آپ نکال کے دیکھیں تو آنکھیں کھول جائیں، اتنے نکاح نہیں ہو رہے جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ چونکہ عورتیں بھی کمانے والی ہیں، وہ بھی اپنے جو ہے روزگار چلا رہی ہیں، تو جب ان کے ایک دو بچے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ مرد کی بات نہیں سنتی، وہ کہتی ہیں بس جائیے، میرے پاس تو اپنے وسائل موجود ہیں، میں تو کما رہی ہوں، تو بس وہ الگ ہو جاتی ہے اور اپنے بچوں کو لے کے رہتی ہے اور اپنی موج کی زندگی گزارتی ہے اور بچوں کو پالتی ہے۔ تو یہ فساد آج کے زمانے میں کھڑا ہو گیا۔ تو ہم نے آج کی دنیا نے اس مفلسی کو دوسرے لحاظ سے لے لیا، باقی جو ہے وہ پاپولیشن کنٹرول وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، اور اس کے لیے جو قرآن و سنت کی روشنی میں جو فتوے ہیں وہ ہمیں بالکل کنسلٹ کرنے چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ اس نیت سے اولاد کم رکھنا کہ کل کو میرے وسائل کم ہو جائیں گے، یہ تو بالکل تباہی اور بربادی کا راستہ ہے اور قرآن کے عین خلاف ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور معاملات اگر ہو جائیں تو وہ ضرور ہو سکتے ہیں کہ جیسے علماء اس باریکی میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر آپ بچوں کے درمیان وقفہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بچوں کی تربیت کے لیے بہتر ہے، وہ آپ کو کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو کوئی کباہت والی بات نہیں ہے کہ آپ کا ایک بیٹا یا بیٹی ہوا ہے
तो आप एक रीज़नेबल वक्फे के बाद जो है वो दूसरा हो जाए, इसमें कोई कबात नहीं है। लेकिन औलाद को पैदा होने से रोक देना, या जब जो है वो बच्चे की, जिसे हम कहते हैं कि हमल ठहर जाए, तो उसके बाद उसको अबॉर्ट कराना, ये इंसानी कत्ल में आता है सीधा सीधा। और इसके ऊपर तकरीबन तमाम उलमा के फतवे मौजूद हैं कि उससे पहले आप इस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं औलाद में वक्फा देने के लिए, ना इस डर से कि मेरी औलाद ज़्यादा हो जाएगी तो वो खाएगी कहाँ से। लेकिन आज पूरी दुनिया ने चूँकि उसके नाम तब्दील कर दिए हैं, आज उसके कई नाम जो है वो उसको फैमिली प्लानिंग कहेंगे और पॉपुलेशन वेलफेयर कहेंगे और मुख्तलिफ स्लोगन के ज़रिए से अल्टीमेटली आपको वहीं लेके आएंगे कि बच्चे दो ही अच्छे, कि उससे ज़्यादा ना हो। तो ये जो है कुरान मजीद इसके ऊपर बिल्कुल ओपनली गुफ्तगू करता है और बिल्कुल वाज़ेह इरशाद फरमाता है कि ये ज़मीन अल्लाह की है, इसके अंदर जो वसाइल हैं वो अल्लाह ताला ने रखे हैं, वो नए पैदा करने पे कुदरत रखता है और पूरे इन ख़जानों के ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है। जिस लिहाज से वो आबादी को बढ़ाता है, उसी लिहाज से वसाइल को बढ़ा देता है। यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें अच्छी तरह याद है, हम गाँव से जो तो तल्लक रखते हैं, तो वहाँ हमारा जो ईंधन था तो वो यही था कि कोई लकड़ियाँ होनी है और उसके ज़रिए से जो है वो अपनी रोज़ी रोटी और मामलात करने हैं। हमने देखा कि जो ही आबादी बढ़ी तो अल्लाह ताला ने गैस और पेट्रोल और क्या क्या चीज़ें जो आपके लिए ईंधन के तौर पे आ गई, बिजली आ गई, आप उसको भी जो है उसके तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली हमने देखा कि उस वक्त आज से 50 साल पहले काश्तकारी करते थे और 1 एकड़ से बड़ी मुश्किल से 7-8 मन गंदम होती थी, और जिसकी 8 मन हो जाती थी कहते थे बड़ा खुशकिस्मत है, इसके तो बहुत ज़बरदस्त जो है गंदम हुई है। और जो आम थे वो 3-4-5 मन तक होती थी। आज जो है वो टेक्नोलॉजी ने ऐसा कर लिया कि 50 मन तक और 60 मन तक तो कोई बात ही नहीं है। और अभी जो आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग और उसकी तरफ जो जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ पहुँचाने पर कुदरत रखता है। आप मुर्गियों को देख लीजिए, आपके सामने है कि एक देसी मुर्गी को पाल के कितने अरसा बाद जाके उसको खाने के काबिल बनाया जाता था, तो आज ब्रॉयलर आपके सामने है। तो इसलिए ये अल्लाह ताला की ज़मीन है, अल्लाह ताला की मखलूक है। जब इसके ऊपर यकीन कर लिया जाए तो फिर हमें ये यकीन करना होगा कि अल्लाह ताला रज़ाक भी है, बहुत बड़ा रिज़्क देने वाला है और इंतज़ाम करने वाला है। तो इस बात पर यकीन करना कि मुझे भी रिज़्क देता है और मेरी औलाद को भी देगा। तो इसलिए इरशाद फरमाया, इन्ना क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, बेशक इनको औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। वला तक़रबुज़ ज़िना, और मत करीब जाओ ज़िना के। बड़े ही खूबसूरत अल्फाज हैं, ये नहीं कहा कि ज़िना ना करो, फरमाया ज़िना के करीब मत जाओ। तो वो करीब बंदा कैसे जाता है, उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका जो है वो हमारे सामने है कि जिसके लिए शरीयत ने जगह जगह पाबंदी लगाई है कि सबसे पहले ये है कि नामहरम औरत को देखना नहीं है, दूसरा है कि नामहरम औरत की आवाज़ नहीं सुननी है। और इसी तरह से जो है वो जैसे जैसे इन चीज़ों में बंदा इन्वॉल्व होता चला जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि आप नामहरम लोगों की आवाज़ सुनते रहते हैं, या नामहरम लोगों से औरतों से गुफ्तगू करते हैं, या नामहरम औरतों को देखते हैं, तो ये सब शैतानी काम है कि आप देखते रहते हैं। तो वो एक शैतान जो है वो अपना काम करता चला जाता है, यहाँ तक कि वो आखिरी मंजिल आती है कि शर्मगाह उसकी तकमील कर देती हैं। वरना इसका मामला जो है वो यहीं से शुरू होता है कि जो है नामहरम ख़वातीन को देखना और उनसे गुफ्तगू करना, और इस तरह जो है वो आगे से आगे बढ़ते चले जाना। अब इसके लिए पहले तो शायद ये काम बड़ा ही मुश्किल था और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती थी, लेकिन आज के ज़माने में ये फितना जितना ज़्यादा फैला है और इसकी अपॉर्चुनिटी जो है वो हर बंदे को जिस तरह से मिली है, अल्लाह की पनाह। अपने आप के ऊपर जो है ख़ास चेक और बैलेंस लगाए जाएंगे तो फिर इंसान से इससे बच सकता है, वरना इसमें बहुत बुरी हालत है। और ये भी उलमा कहते हैं कि फिल बदी देखना या स्क्रीन पे औरत को देखना एक बराबर है, क्योंकि इंसान के अंदर जो जज्बात हैं वो उसी तरह से जो है वो जागते हैं और वो आगे रिएक्ट करते हैं। जैसे आप किसी खातून को, औरत को वैसे बगैर पर्दे के देखते हैं या उसको स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तो ये स्क्रीन जो इंसान के हाथ में आ गई है और आज जिसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, तो ये तो लगता ये है कि ये आयात नाज़िल ही आज के लिए हुई है, जिसमें ये फरमाया गया कि वला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़ना के करीब भी ना जाओ।
تو یہ وہ قریب کے راستے ہیں جس کے لیے شریعت نے کیسی پابندیاں لگائی ہیں۔ سب سے پہلی پابندی تو یہ لگا رکھی ہے کہ جو نامحرم عورتیں ہیں ان کا بیٹھنا اٹھنا بالکل سیپریٹڈ ہوگا ان مردوں سے جو ان کے نامحرم ہیں۔ اس کے بعد اگر کہیں عورت کو باہر نکلنا پڑے گا تو وہ پورا جو ہے وہ پردہ کر کے نکلے گی، اور اس کے بعد اگر کہیں کوئی بات کرنا پڑے گی مجبوری کی حالت میں تو پھر قرآن مجید نے اس کے اوپر بڑا ہی واضح ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کسی مرد سے اگر کسی ضرورت کے تحت بات کرنا پڑے گی تو وہ پردے میں ہوگی اور پردے کے پیچھے سے بات کرے گی اور کرخت لہجے کے اندر بات کرے گی، تاکہ جو ہے وہ کسی کے دل کے اندر کوئی برا خیال پیدا نہ ہو جائے۔ اس کے اوپر جو ہے دو پوری کی پوری صورتیں سورہ نور اور سورۃ احزاب نازل ہوئی ہیں، اور ان کو ضرور ترجمہ کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے جو گیٹ وے ہیں، جو آج کا موبائل ہے اور جو ٹیکنالوجی ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی یہ برا ایسا بیٹھے ہیں، میں نے کئی دفعہ اپنے اس 84 سول کے گروپ کو اس لیے جو ہے وہ چھوڑ کے باہر نکل گیا کہ کسی نے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی گانے کی وہ بھیج دی اور کوئٹ کر گیا۔ پھر الحمدللہ ایسا ایسا محنت کرتے رہے، اب وہ گروپ کنٹرول ہو گیا تو ہم اس کے اندر ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو کوئی بندہ گانا یا کسی عورت کی تصویر نہیں لگاتا، اور تب جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ میں نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اور اس کے لیے جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی اجتماعیت میں تو ہوتے ہیں تو وہاں تو ہمیں تھوڑا سا لحاظ ہوتا ہے، تھوڑا سا سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ میں کوئی اس طرح کی جو ہے واحد چیزیں دیکھتا ہوں اور اپنی جو نظریں ہیں ان کو پلوٹ کرتا رہتا ہوں، کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نظریں ہیں یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ لیکن جو خلوت کا معاملہ ہے اس کو پاکیزہ تو میں نے خود کرنا ہے، اور جن کی خلوت پاکیزہ نہیں ہوتی وہ تقویٰ کی منزل طے نہیں کر سکتے، وہ پھر گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ آپ جو ہے علماء کی گفتگو سنیں، مولانا طارق جمیل صاحب کئی دفعہ یہ بات وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں موقع پہ میرے سامنے جو نامحرم عورتیں آئیں پردے کے بغیر تو میری نظر پڑ گئی کہ میں اتنی حدیثیں بھول گیا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی آپ جو ہے وہ اگر سکرین کے اوپر اکیلے میں یا کہیں بھی اگر نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، آج تو خبر نامے کے حوالے سے آپ کو زبردستی دکھائی جاتی ہیں کہ جو ہے یہ خبر نامہ جی خبر نامہ تو دیکھ ہی لیں، دیکھیں گے تو عورت کی خبریں پڑے گی۔ آپ جب تک نامحرم عورتوں کے چہروں کو دیکھتے رہیں گے آپ کی کبھی نماز کے اندر کنسنٹریشن ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتی، یہ بالکل ڈٹرمنٹ چیز ہے۔ اگر آپ اپنی نمازوں کے اندر تقویٰ چاہتے ہیں، خشوع اور خضوع چاہتے ہیں، ان کے اندر جسے ہم کہتے ہیں کہ کنسنٹریشن چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ نظروں کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ یہ اتنا بڑا گیٹ وے ہے جو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے، اس سے آگے پھر خیالات جنم لیتے رہتے ہیں، اور انسان آگے سے آگے پھر ایک ویب سائٹ پہ دوسری پھر تیسری، اور چلتے چلتے تباہی اور بربادی تک انسان جا پہنچتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ جتنا بھی اس کے اوپر کلام کیا جائے وہ آج کی جتنی تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی ہے اس میں کم ہے، لیکن اتنی بات پہ اتفاق کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ یہ بہت ہی خرابی والی بات ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کہ جو راستے اس کی طرف جانے والے ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یقیناً وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، وہ بہت برا راستہ ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے جہنم کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے اوپر ایمان والوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ ان میں سے ایک گناہ یہ زنا کا ہے، اوپر اولاد کو قتل کرنے والا بھی ایسا ہی ہے، والدین کی نافرمانی بھی ایسا ہی ہے، اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ ہیں جس طرح سود کا گناہ ہے، وراثت کی غلط تقسیم کا گناہ ہے، لوگوں کو ناحق لوگ کا مال کھانے والا گناہ ہے۔ یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے لیے جہنم کی وعید جو ہے وہ ایمان والوں کے اوپر بھی ہے۔ تو اسی طرح کی باتیں یہاں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت تم قتل کرو اس جان کو جسے حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق کے ساتھ۔ وہ حق کے ساتھ جو قتل کرنا ہے وہ تو ظاہر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ 4 ایسے مواقع ہیں جن کے اوپر جو ہے انسانوں کو قتل کرنا حق ہوتا ہے، ورنہ کسی انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف ہیں کہ قاتل کو اس مقتول کے بدلے قتل کرنا یہ حق ہے، اور ظاہر ہے یہ اسٹیٹ کرتی ہے۔ اسی طرح شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو ان کو سنسار کرنا یہ حق کا قتل ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے
اسٹیٹ کے حکم سے ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ مرتد کی سزا قتل ہے، وہ بھی عام آدمی نہیں کر سکتا. اسٹیٹ جب ثابت کرے گی اور اسلامی شریعت قائم ہوگی تو ان کو اختیار حاصل ہوگا. اور اس کے بعد جہاد کے اندر جو ہے جو حربی کافر ہے ان کا قتل وہ جائز ہے، لیکن وہ بھی تبھی ہوگا جب جو ہے وہ اس لیول پہ جہاد چل رہا ہوگا اور دو گروہ آمنے سامنے ہوں گے اور مسلمانوں کی ایک پوری جماعت جو ہے ایک لیڈر کے تحت جہاد کر رہی ہوگی، تو اس وقت وہ بھی حق ہو جائے گا. ورنہ کسی انسانی جان کو قتل کرنا پرلے درجے کا عظیم ترین گناہ ہے. یعنی جس کے بارے میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ جب اعمال کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے اعمال کے حساب میں سے انسانوں کے خون کا بدلہ جو ہے اس کے اوپر حساب کتاب ہوگا کہ کس نے ناحق قتل کیے ہوئے. آج دیکھیے ہمارے مسلمانوں کی کیا حالت ہے، ذرا اخبار اٹھا کے دیکھیں. روزانہ اگر آپ وہ گن لیں کہ جو قتل پاکستان کے اندر اخبار کے اندر رپورٹ کیے ہوتے ہیں، آپ کو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد اس کی مل جائے گی. اتنا بڑا گناہ ہے جو آج ہمارے تصور سے باہر ہے اور ہم اس کو بہت لائٹ چیز لیتے ہیں. ومن قتل مظلوما، اور جو بھی قتل کیا گیا مظلوم، یعنی وہ ایک تو برحق قتل ہے جس کی میں نے وضاحت کی، اور پھر اس کے علاوہ کسی کو اگر قتل کیا جائے گا تو وہ ناحق قتل ہوگا. تو فرمایا جس کو ناحق قتل کیا گیا فقد جعلنا لولیہ، تو تحقیق ہم نے کر دیا اس کے وارث کے لیے سلطانن، غلبہ دے دیا اس کو، فلا یسرف فی القتل، بس چاہیے کہ وہ بھی قتل میں زیادتی نہ کرے. وہ کیسے غلبہ دے دیا کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی قتل ناحق ہو جائے تو اسٹیٹ جو ہے وہ جو قاتل ہے اس کو پکڑے گی اور پکڑ کے ان کو جو وارثین ہیں مقتول کے ان کے سامنے پیش کرے گی کہ جس طرح اس نے آپ لوگوں کے بندے کو قتل کیا ہے، کیا آپ اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ حاضر ہے، اس کو قتل کیجیے. کوئی اور کسی طریقے سے یا اس کے بدلے میں جو ہے وہ کوئی وہ لینا چاہتے ہیں جسے قصاص کہا جاتا ہے، تو وہ خالصتاً جو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے وہ مقتول کے وارثوں کو دیا ہے. کسی بادشاہ سلامت کے پاس اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی آج جو ہے ہمارے پاس جو قتل کے مقدمات درج ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں جی سرکار بنام فلاں، مقدمے کا ٹائٹل ہی غلط ہے، قرآن کے خلاف. وہ مقدمہ کس کا ہوگا کہ مقتول کا وارث بنام وہ جو قاتل ہے. وہ خالصتاً جو حق ہے وہ مقتول کے وارثوں کا ہے. چاہیں تو اس کو معاف کریں، چاہیں تو اس کا قصاص لیں، اور چاہیں تو اس کو کہیں کہ جی اس کو پھانسی چڑھا دیں یا اس کو اسی طرح جو ہے ذلت کے ساتھ قتل کر دیں جیسے جو انہوں نے ہمارے بندے کو قتل کیا ہے. تو اس کا ارشاد فرمایا گیا کہ جب اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے تو پھر وہ بھی یہ کرے کہ فلا یسرف فی القتل، وہ پھر قتل میں اسراف نہ کرے. کہ اگر اس نے قاتل نے گولی مار کے اس کو ہلاک کیا ہے تو پھر وارث یہ نہ کہیں کہ ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. نہیں، اس کے اندر بھی شریعت نے جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے بھی اصول اور ضوابط رکھے ہیں کہ جتنی زیادتی ہے جس لحاظ سے اس نے کیا ہے اسی لحاظ سے اور اس حد تک جو ہے وہ وارثین کو اختیار حاصل ہوگا اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی. انہو کان منصورا، بے شک وہ وارث جو ہے وہ مدد دیا ہوا ہے. اور ہمارے یہاں تو قانون دیکھ لیجئے کہ وہ جو مقتول کے وارثین ہیں وہ روتے پیٹتے چلے رہ جاتے ہیں، اور جو قاتل ہے وہ جا کے پریزیڈنٹ کو اپیل کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور یہ ہمارے قانون ہیں جو قرآن و سنت کے صریحتاً خلاف ہیں، کہ قرآن مجید کی نص کے خلاف ہے. اگلی یہ سے بھی اہم ارشاد ہے ولا تقتلوا مال الیتیم ولا تقربوا مال الیتیم، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہت ہی اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، عربوں کے ہاں اس کی بھی بڑی قلت تھی کہ وہاں چونکہ کوئی باقاعدہ وراثت کا نظام نہیں تھا، تو جب کوئی فوت ہوتا تھا تو پیچھے جو اس کا بڑا بیٹا ہوتا تھا یا کوئی بھائی ہوتا تھا تو وہ پوری اس کی جائیداد اور مال و دولت پر قبضہ جما لیتا تھا، اور یتیم جو ہے وہ بیچارے بالکل بے یار و مددگار ہو جاتے تھے. تو اسلام نے آ کے سب سے پہلے تو اصول وضع کر دیا کہ یتیم کا جو مال ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اس کے بعد پھر ایسا اس میں ہدایات دی کہ نہیں، جو یتیم کے وارثین ہیں اس مال کو سنبھالیں، اس کو انویسٹ کریں، اس کی حفاظت کریں، اور پھر آگے جا کے جو ہے وہ اس کی اجازت دی کہ اس میں اپنی ضرورت کے مطابق اگر کوئی حقدار ہے تو وہ تھوڑا بہت اس میں اپنی ضرورت کے مطابق کھا بھی لے، لیکن یتیموں کی پرورش کے اوپر لگائے اور اس کو پوری کسٹڈی میں رکھے اور سنبھالے رہے، یہاں تک کہ جب وہ جوانی کو پہنچ جائیں تو پھر گواہوں کی موجودگی میں ان کے حوالے کر کے تو ان کے سپرد کر دے. ایک
आयत का टुकड़ा जो है वो बहुत ही अहम हिदायत लिए हुए है, जिसके लिए बड़ा वक्त चाहिए होता है तशरीह के लिए, लेकिन हमें तो एक याद दहानी के लिए चूँकि हमने चलना है। अगला इरशाद फरमाया वऔफू बिल अहद, पूरा करो अहद को, इन्नल अहद कान मसूला, बेशक हर अहद के बारे में सवाल किया जाएगा। ये अहद जो है वो किसी बच्चे से हो, किसी मुलाजिम से हो, किसी ड्राइवर से हो, किसी बड़े से हो, किसी कारोबारी से हो, जिसका हमारे मुल्क में इतना फुकदान है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। मजाल है कि आप किसी दुकान वाले के साथ, किसी मजदूर के साथ, किसी कारोबारी बंदे के साथ आप वादा कर लें तो वादे के ऊपर आपको वो प्रोडक्ट या वो चीज़ जो है आपको मिल जाए। निचले तबके में और बुरी हालत है, और ऊपर भी इसी तरह से ही है कि वादे को तो कोई हदीस ही नहीं, कोई बात ही नहीं समझते। मतलब हमारे तो प्रेसिडेंट ने कह दिया था कि जो है ना वो वादा ही तोड़ा, कि कुरान हदीस थोड़ी थोड़ी है, यानी उसको ने भी ये भी नहीं पता कि वादा वफा करना ही तो कुरान हदीस है। ये हमारे यहाँ हालत है। और जिस तरह से उसके अंदर जो मिलावट होती है और अहद को तोड़ा जाता है, उसके ऊपर फरमाया गया कि हर वादा जो है उसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो इसलिए हमें जो वादा करना होता है वो बड़े सोच समझ के करना चाहिए। वक्त ले लेंगे कि मैं अभी वादा नहीं करता, मैं पहले सोचूंगा, फैसला करूंगा, और फिर अपने आप को देख के कि मैं कब आपके लिए ये बात तय कर सकता हूँ, तो फिर मैं वादा करूंगा। किसी से मुलाकात के लिए जाना, बच्चों से कोई वादा कर लेना, घर वाली से वादा कर लेना, किसी भी स्टेज के ऊपर उसकी जो है बाज पुरस होगी। उसके बाद और अहम इरशाद फरमाया औफुल कैला इज़ा किल तुम, और तुम पूरा करो माप को जब तुम माप कर दो, वज़नु बिल किस्तासिल मुस्तकीम, और तुम तोलो सीधी तराजू के साथ। जिसे आज जो है पूरा वेट एंड मैयर्स का डिपार्टमेंट खोला हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा बददयांती वहीं पाई जाती है। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। जो हमारे हालात हैं, जिस तरह की कुरान मजीद के अंदर हिदायत हैं और जो हम मुआशरे में देखते हैं, उसमें हमें खुद खड़े होना है और सिरात मुस्तकीम को पकड़ना है और दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना है। वरना हमारी जो सोसाइटी है रोज़ बरोज़ बैठती जा रही है, बैठती जा रही है, बैठती जा रही है, इन्हीं मामलात की वजह से, जिनके कुरान मजीद की आयात की खिलाफ वर्जी करते चले जा रहे हैं कि नाप और तोल के अंदर डंडी मत मारो। और हम समझते हैं कि शायद ये बात आएगी तो ये सिर्फ रेडी वाले की बात है या दुकानदार की बात है। मैं अपना भूल जाता हूँ कि मैं एक जगह कारोबार करता हूँ या मैं नौकरी करता हूँ, तो मेरा उनके साथ ये अहद है, मुआहदा है कि मैं 8 घंटे रोज़ाना काम करूँगा और उसके बाद जो है मैं इतनी तनख्वाह लूँगा। मेरी तनख्वाह जो है वो अगर 2 रुपये भी कम हो तो मैं नहीं लेता, उसकी बात पुरस करता हूँ कि 2 रुपये कम क्यों दिए। और जो मैं वक्त उनको जो मैंने देना है उसके अंदर जो मैं डंडी मारता हूँ, कोई टाइम जो है वो खाना खाने के लिए और कोई गपशप करने के लिए और कोई मोबाइल देखने के लिए और कोई चाय पीने के लिए और कोई नमाज की 10 मिनट की उन्होंने ब्रेक दी है तो उस पर आधा घंटा लगा दूँगा। और इस तरह से मैं वो जो चीज़ मैंने डिलीवर करनी है वो पूरी नहीं देनी, और जो चीज़ मैं ले रहा हूँ उसके लिए मैं पूरे का पूरा हकदार हूँ। ये वो अहम तरीन हिदायत हैं जिसकी आज हमारे मुआशरे के अंदर बड़ी शदीद किल्लत है और इनको पूरा करने की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है पूरी सोसाइटी पे इम्पेक्ट तो तब आएगा जब मैं सबसे पहले अपनी ज़ात को इन असूलों के ऊपर जो है वो कायम कर लूँगा और एक मुआशरे के लिए रोल मॉडल बनूँगा। अगर मेरा ये इम्पेक्ट और सोसाइटी तक ना पहुँचा तो कम अज़ कम मेरे घर और मेरे अजीज़ व अक़ारिब तक ये ज़रूर पहुँचेगा, और उनमें से ज़रूर कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे साथ खड़े होंगे और ये रास्ता इख्तियार करेंगे। ज़ालिका खैरुम व अहसन तावीला, और ये बहुत ही बेहतर बात है और अंजाम के लिहाज से बहुत अच्छी है। वला तकफ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, और मत पीछा करो उस बात का जिसका आपके पास कोई इल्म नहीं है। कि किसी चीज़ के बारे में इल्म का ना होना, इल्म की 2 बुनियादें हैं। एक जो है वही का इल्म है, कुरान और सुन्नत का, जो कि हमारे पास मौजूद है, और दूसरा वो इल्म है जो हम अपने हासिल करते हैं अपने हिस्सों के ज़रिए से, जिसे जो है वो एक्वायर्ड नॉलेज कहते हैं कि हम रोज़ाना इल्म हासिल करते रहते हैं, इल्म में इजाफा होता रहता है। तो दोनों लिहाज से ऐसा काम या ऐसी बात जो मेरे किसी इल्म में कवर ना होती हो, उसको फॉलो करने की, उसके पीछे भागने से मना फरमाया जा रहा। मा फौकुल फितरत चीज़ें ऐसे ही तस्वर कर लेना कि ये दीवार जो है इसका रंग ये सफ़ेद है, अगर ये ब्लैक पेंट कर दी जाए तो मेरे ऊपर बीमारियाँ आना शुरू हो जाएंगी। क्या बैकग्राउंड है उसकी, कोई साइंसी तौजीह है, कहीं अकल में बात आने वाली है, कोई रिसर्च ये कहती है, या कहीं किसी कुरान और सुन्नत ने बयान फरमा दिया है।
تو اس طرح کی جسے توہمات کہتے ہیں کہ توہم پرستی کہتے ہیں، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کے پاس کوئی علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، اور بے شک تمہارے کان، آنکھیں اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی اصل ایکوائرڈ کرنے والی چیزیں جو ہمارے پاس یہی ہیں کہ ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پھر اس کو اپنے ذہن میں پروسیس کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنی آگے زندگی گزارتے ہیں اور زندگی کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس میں دونوں لحاظ سے ہمارے جو علوم ہیں دونوں کے لیے یہی چیزیں چاہیے کہ قرآن و سنت کا جو علم ہے وہ بھی ہم نے کہیں سے سیکھنا ہے، اور انہی جو ہمارے اعضاء ہیں انہی کے ذریعے سے سیکھنا ہے، اور ٹیکنالوجی کا علم بھی ہے تو انہی کے ذریعے سے ہم نے سیکھنا ہے، اور ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ان کو ہم کہاں استعمال کرتے رہے اور ان سے کیا چیزیں ہم سیکھتے رہے، ان کا ہم نے پراپر استعمال کیا بھی یا ان کو اتنا استعمال کیا جتنا جانور استعمال کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے کان ہم سے بڑے ہوتے ہیں جو ہمارے عام معمول کے جانور ہیں، اسی طرح آپ جو ہے وہ ان کے آنکھیں دیکھ لیں وہ بھی ہم سے بڑی موٹی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی جانور آپ لے لیجئے وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اس کے سننے اور دیکھنے میں اور انسان کے سننے اور دیکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کر رکھی ہے، روح ہمارے اندر رکھی ہے جو پوری سمجھ، وین اور شعور رکھتی ہے اور سوچتی ہے۔ جانوروں کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اور ان کے پاس دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی جانور کو بلاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف اس لیے متوجہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی کھانے کی چیز اسے دے رہے ہیں، یا آپ کسی بھی جانور کے ساتھ جو ہے کر کے دیکھ لیں۔ اگر اس انسان کے زندگی کا مقصد بھی یہی ہو جائے کہ وہ اپنی جو یہ دی ہوئی فیکلٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سننے کی، دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، اس کو صرف پیٹ اور نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے اگر استعمال کر رہا ہے تو یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ یہ قرآن مجید نے خود الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ جو ہے اولئک کل انعام، کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی بدتر ہیں، چونکہ جانور تو ان چیزوں کا استعمال کر کے پیٹ اور نفسانی خواہش کے لیے اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس تو عقل اور شعور نہیں ہے۔ انسان کو یہ شعور دیا، اگر پوری دنیا کے انسان آج اب دیکھیے 99% لوگ اسی کام کے پیچھے ہیں کہ وہ اپنی پوری فیکلٹیز کو اسی چیز کے پیچھے استعمال کرتے ہیں کہ میری روزی روٹی اور بڑھ جائے، میری فیسلٹیز بڑھ جائیں اور میں نفسانی خواہشات میں اور آگے سے آگے جو ہے بڑھتا چلا جاؤں۔ تو اس سے منع فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کو فیکلٹیز دی ہیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اس کو انسانی طور پہ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا، یا ان کو حیوانی طرز پر استعمال کیا اور صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا، تو پھر انسان جو ہے وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اگلی ہدایت ارشاد فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور مت تو چل زمین پر اتراتے ہوئے، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، نہ تو پھاڑ سکے گا زمین کو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تو پہنچ سکے گا پہاڑوں کی بلندی کو۔ یعنی زمین کے اوپر تکبر نہ کرنا، اپنی اوقات کے اندر رہنا، تکبر کر کے اور دوسروں سے گال پھلا کے بات کر کے اور کوئی بہت اکڑ کر چلتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ کوئی سمندر کی اونچائی کو پہنچ جائیں گے، پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ جائیں گے، یا نہ آپ جو ہے وہ اتنے تکبر سے کوئی زمین کو پھاڑ سکتے ہیں۔ وہ اللہ کا نظام ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا، آپ اپنا نقصان جو ہے وہ کرتے چلے جائیں گے۔ تو میانہ روی کے ساتھ رہنا، میانہ روی کی زندگی گزارنا اور تکبر نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی سپریم اتھارٹی کو تمام معاملات کے اندر تسلیم کر لینا، یہ بہت ساری باتیں تھیں جن کے آخر میں فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ یہ تمام مذکورہ کام، ان کی برائی جو ہے وہ تیرے پروردگار کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے۔ یہ بڑے ہی غلط کام ہیں اور گناہ کبیرہ میں سے ہیں جن کا یہ تذکرہ فرمایا گیا، اور یہ ساری باتیں جو ہیں ایک ایک کر کے ہمیں دوبارہ اپنے طور پر ان کو پڑھنا چاہیے، اپنے نوٹس بنا لینے چاہیے اور اپنا جائزہ خود لینا چاہیے کہ میں اس میں سے کس کس برائی میں ملوث ہوں، اور پھر ان کو ایک ایک کر کے چھوڑنے کی کوشش کی جائے۔ جو پیچھے ہو چکا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے اور آگے جو ہے اپنا راستہ متعین کر لیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہدایات آج ہم نے پڑھی ہیں ان کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.